اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ امیر صرف وہ شخص بن سکتا ہے جس کی سوچ امیروں جیسی ہو۔ جتنا ہو سکے لوگوں سے تعلق کم رکھے، کیونکہ انسان دکھ نہیں دیتا، انسانوں سے جڑی امیدیں دکھ دیتی ہے۔ ناکام لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کو پریشانیاں نہیں ہوتی، حالانکہ پریشانیاں سب کو ہوتی ہے، لیکن کامیاب لوگوں نے پریشانیوں کو حل کرنا سیکھا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد اس شخص کے ہوتے ہیں جو خود دوسروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہو۔ عقل مند کو دلائل سے سمجھایا جا سکتا ہے مگر احمق اور جاہل کو نہیں۔ کامیابی ذہین لوگوں کی شخصیت کے مطالعے سے ملتی ہے، جاہل لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے نہیں۔ خود اعتمادی اپنے آپ پر یقین کرنا اور دنیا کو دکھانا ہے کہ آپ خاص ہیں۔ اس لیے نہ جھکے کہ دوسرے آپ کو دیکھ سکے، بلکہ اس لیے جھکے تاکہ دوسرے آپ کی وجہ سے دیکھ سکے۔ دنیا میں سب سے بڑا فساد بندوق اٹھانے والا نہیں بلکہ بند کمرے میں بیٹھا سوٹ بوٹ والا آدمی کرتا ہے۔ ایک اچھا انسان نہ کسی کی شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ صرف ایک زبردست آئیڈیا آپ کی زندگی میں مکمل طور پر انقلاب لا سکتا ہے۔ ایک انتہائی بزدلانہ کام جو عام لوگ کرتے ہیں وہ ہے حقائق سے آنکھیں بند کرنا۔ گالم گلوچ ایک ایسی ثقافت کی علامت ہے جو اپنا ایمان کھو چکی ہے۔ زیادہ کی بجائے ایک کام کو اچھی طرح کرے۔ ایک سڑک تو گھر لے جاتی ہے لیکن ہزاروں سڑکیں بیابان میں لے جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والا کوئی بھی شخص عام نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کسی سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ منہ کھولنے سے پہلے اپنے کان کھولے، یہ آپ کی آنکھوں کو حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ خوف آپ کو موت سے تو دور نہیں کر سکتا، البتہ آپ کو زندگی سے دور ضرور کر دیتا ہے۔ گفتگو غموں کو فراموش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پسندیدہ شے کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شے کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ جو شخص اپنی مالی وسائل سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ مستقبل میں مالی مشکلات اور قرض کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا انسان در حقیقت سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا دشمنی سے کم نہیں ہوتا۔ انسانوں کے رویے آپ کو بتاتے ہیں کہ انہیں عزت کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اپنی خوشی کو کسی ایسی چیز پر منحصر نہ ہونے دے
جو آپ کو سکتے ہیں۔ یادداشت میں صرف وہی چیز باقی رہ جاتی ہے جسے ہم بلانا چاہتے ہیں۔ دونوں طرف کا جھگڑا سننے سے پہلے فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنے سے پہلے اپنے خامیوں کو درست کرنا سیکھے۔ کبھی ایسی جگہ داخل نہ ہو جہاں سے نکلنا تمہارے لیے مشکل ہو۔ بوڑھے شخص کی رائے کسی نوجوان کی قوت اور طاقت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینا پڑتی، مگر اس سے ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے۔ ہر شخص کو اتنی ہی عزت دینی چاہیے جتنی وہ آپ کو دیتا ہے، کیونکہ اگر کم عزت دے گے تو آپ مغرور کہلائیں گے، اور اگر زیادہ دے گے تو آپ اس کی نظروں میں گر جائیں گے۔ ہمیں خوشی سے وہ رواج چھوڑ دینی چاہیے جو انصاف اور مذہب کے خلاف ہو۔ جو شخص علم کے لیے مصیبت نہیں جھیلتا اسے ہمیشہ جہالت کی ذلت جھیلنا پڑتی ہے۔ آپ کو جہاں بھی خطرہ نظر آئے وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی موقع بھی ضرور نظر آئے گا، بس آپ کو ڈھونڈنا آنا چاہیے۔ دو چیزیں جو آپ کے مستقبل کو روشن بناتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب کسی سے کوئی کام کہو تو ایک بار کہو، دوسری بار یاد دہانی کروانا، اور اگر تیسری دفعہ کہنے کی ضرورت پڑے تو مت کہو، کیونکہ اس کی نیت وہ کام کرنے کی نہیں ہے۔ جاہل لوگوں سے ملنے اور اٹھنے بیٹھنے والا چاہے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، بہت جلدی وہ بھی جاہل بن جاتا ہے۔ آپ کا نام اور کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں۔ سب سے بڑی برائی اور غلطی وہ ہے جو خود انسان کو ہی محسوس نہ ہو۔ سمجھدار آدمی بات کم اور کام زیادہ کرتا ہے، اور منافق بات زیادہ اور کام کم کرتا ہے۔ صبر مصیبت اور پریشانیوں کا اخلاقی مقابلہ ہے۔ انسان عدل اور حق پرستی پر اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اسے مسکراہٹ کی طاقت سے حاصل کرو، نہ کہ تلوار سے۔ تمہارا سب سے بہترین استاذ تمہاری عقل ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بات دل میں ہو اسے بولنے کی ہمت، اور جو بات دوسروں کے دل میں ہو اسے سمجھنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ لالچی اور مفاد پرست لوگوں کے مشکل وقت میں آپ پر کیے جانے والے احسانات ان سے ہمیشہ بچے۔ ان سے کبھی مدد نہ مانگے، ایسا کرنے سے وہ آپ کی مدد تو نہیں کرے گے، لیکن مدد مانگنے پر ہمیشہ آپ پر احسان جتاتے رہے گے۔ اگر کبھی آپ نے اس کی مدد نہیں کی ہوگی تو اس بات کی یاد دہانی کروا کے آپ کو شرمندہ کرے گا۔